وہ باپ کہنے کی دلیری یسوع مسیح نے دی ہے. سال کے ہر ایک دن میں ہمیں باپ کی ضرورت ہوتی ہے. فادر از اے اسٹرینتھ پاور آف دا ہاؤس. اچھا یہاں پر میں گرل سے ایک بات کرنا چاہوں گی. اگر آپ سب انسپیکٹر بن رہے ہیں, آپ اسسٹنٹ کمشنر بن رہے ہیں, آپ ASP بن رہے ہیں, آپ کچھ بھی بن رہے ہیں تو عورت نا, اللہ پاک نے مرد کا درجہ جو ہے وہ عورت سے اوپر رکھا ہے, تو اپنے شوہر کی عزت کریں اور اپنی آٹومیٹکلی کروائیں. یہ ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ کہ میری جان بھی تیرے لیے حاضر ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی قربان نہیں کرتے, یہاں پورے کا پورا بیٹا قربان ہو رہا ہے. فادر کی نیچر ہے وہ ببلیکل نیچر ہو تو ویری کلوز ٹو گاڈ ہوگا. اور یہ ایسا ایک خوبصورت تعلق رشتہ ہے. ہم اسی حوالے سے چند ایک باتوں پر دھیان لگائیں گے. میرے ساتھ نکالیے افیسیوں کے نام, مقدس پولس رسول کا جو خط ہے افسس کی کلیسیا کے نام, مقدس پولس رسول کا خط 6 باب اور پہلی 4 آیات. یہاں پر لکھا ہے اے فرزندو تو ٹیکنا. اے فرزندو یعنی چلڈرن, فرزند کے اندر, چلڈرن کے اندر بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہوتے ہیں. اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو, کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر, یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے, تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. اور اے اولاد والو, اب یہ فادرز کو مخاطب کیا گیا, پہلے بچوں کو مخاطب کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہنا ہے, اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے. اور اب فادرز, اے اولاد والو, پیرنٹس کو مخاطب کیا گیا, تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ, بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. ان آیات کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے. پولس رسول نے یہ جو خط افسس کے نام لکھا, بے شک اس کے جو کی ورڈز ہیں ہمیں مختلف کی ورڈز ملتے ہیں, بہت سارے الفاظ اس میں ریپیٹڈلی استعمال ہوئے ہیں. اس کے اندر فضل لفظ سب سے زیادہ یعنی 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. سو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو خط ہے, this epistle is the epistle of grace, یہ فضل کا خط ہے یا فضل کو بیان کرتا ہے. لیکن اسی کے اندر تقریباً 12 ہی مرتبہ ان کرائسٹ یعنی مسیح میں ہونا, مسیح میں جینا, مسیح میں زندہ رہنا, مسیح میں چلنا, یعنی مسیح میں لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہاؤ اے پرسن کین واک ان کرائسٹ, ایک شخص مسیح میں کیسے ہو سکتا ہے, مسیح میں چلنا کیا ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر اس خط کے اندر 12 کے بعد 11 مرتبہ فار ون ٹائم پلورل جمع کے اندر جیسے اولاد والو استعمال ہوا ہے, اور 10 مرتبہ سنگولر لفظ باپ استعمال ہوا. سو 11 مرتبہ اس خط کے اندر لفظ باپ استعمال ہوا ہے,
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خط میں پولس رسول جو فادر ہوڈ ہے اس کے بارے میں تعلیم دے رہا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں خدا باپ ہونے کے حوالے سے جو ذکر ملتا ہے یہ براہ راست خدا کے باپ ہونے کے بارے میں بہت کم ذکر ملتا ہے. تقریباً اگر نمبرز میں لفظ کو لیا جائے تو لفظ یہ باپ جو ہے تقریباً 12 مرتبہ خدا کے لیے مختلف پیرائے میں استعمال ہوا ہے. لیکن نئے عہد نامے کے اندر سائنوپٹک گاسپلز میں جنہیں اناجیل متوافقہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو پہلی 3 اناجیل ہے متی، مرکز اور لوکا کی معرفت لکھی گئی، یہ جو 3 اناجیل ہیں انہیں اناجیل متوافقہ یا سائنوپٹک گاسپلز کہا جاتا ہے. ان کے اندر 65 مرتبہ 65 ٹائمز یسوع مسیح نے خدا کو باپ کہا، اور باپ ہونے کی جو یونیکنس ہے، اس کی انفرادیت، اس کا آنر، خدا کو باپ کہنے کی دلیری یسوع مسیح نے دی ہے. اس کے علاوہ چوتھی انجیل یعنی یوحنا کی معرفت لکھی گئی مقدس انجیل میں آلموسٹ 400 ٹائمز 100 مرتبہ اس لفظ باپ کا تذکرہ آتا ہے. چاروں اناجیل میں سے یوحنا نے سب سے زیادہ یہ لفظ استعمال کیا اور خدا کے باپ ہونے کے درجے کو اس نے بیان کیا. پولس رسول نے بھی اپنے خطوط کے اندر تقریباً 40 مرتبہ خدا کے باپ ہونے کے بارے میں ذکر کیا، اور بعض ایک کے نزدیک اگر آن دا ہول تمام جو خطوط ہیں ان کو دیکھا جائے تو آلموسٹ 200 ٹائمز ہمیں لفظ باپ نظر آتا ہے. اگر نیو ٹیسٹمنٹ میں مجموعی طور پر ایک محتاط اندازہ لگایا جائے تو 365 مرتبہ ہمیں لفظ باپ نظر آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سال کے ہر ایک دن میں ہمیں باپ کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس خط کے اندر پولس رسول کہتا ہے سب سے پہلے اے فرزندوں، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کر. اس لیے کہ جو 10 احکام ہے، 10 احکام کی ڈویژن 2 حصوں میں کی گئی. 2 تختیوں پر احکام لکھے گئے. ایک تختی پر 4 احکام تھے جن کا براہ راست تعلق انسان اور خدا کے ساتھ ہے، اور جو دوسری تختی ہے اس کے اندر 6 احکام لکھے گئے جن میں سے جو پہلا حکم ہے اس کا تعلق ماں باپ کی عزت کے ساتھ ہے، اور وعدہ بھی ہے تاکہ زمین پر تیری عمر دراز ہو. آج فادرز ڈے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں زمین پر باپ کی اہمیت اور بائبل مقدس میں خدا کے باپ ہونے کے درجے کو، عبرانی لوگ اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھیں تو جو ہیبریو جو الفابیٹس ہے ان کے حروف تہجی میں الف اور بیت، یہ جو 2 پہلے لفظ ہیں، اب لفظ بناتے ہیں جس کا مطلب ہی باپ ہے. تو ہم ایرامک جو ٹرم ہے، اصطلاح ہے باپ کے لیے، وہ استعمال کرتے ہیں ابا، اور یہ لفظ عبرانی زبان کے اندر الف بے الف ابا ہے.
बाप के लिए, फादर के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ। फादर अंग्रेजी जुबान में न्यू टेस्टामेंट के अंदर पातेर से लफ्ज आया है, फादर, जिसका मतलब है बाप। अब इन अल्फाज के जो तराजम है और जो इनके डीप मीनिंग्स है, जो रूट्स है, जो इनकी एटमोलॉजी है, और इब्रानी जुबान के अंदर हरूफ तहजी क्योंकि तस्वीरी जुबान में है, उसके अंदर अलिफ जो है ये ऑक्स यानी बैल की सूरत में ये तस्वीरी जुबान के अंदर लफ्ज अलिफ लिखा गया है। अब जो ऑक्स है, बैल है, ये स्ट्रेंथ को, पावर को, कुव्वत, ताकत, जोर को बयान करता है। खुदा के लिए ये जो लफ्ज अब्बा इस्तेमाल होता है, खुदा एलोहीम खुदा है जो जोर, स्ट्रेंथ और पावर में सबसे बढ़कर खुदा है। और बेत लफ्ज अरबी में बैत घर के लिए इस्तेमाल होता है। सो जब अलीफ और बे मिल जाते हैं और अलीफ और बे मिलकर अब्बा बनाते हैं, तो इसका मतलब है फादर इज ए स्ट्रेंथ, पावर ऑफ द हाउस, ही इज द हेड ऑफ द हाउस। बाइबल मुकद्दस में एक मर्द को घर की हेडशिप दी गई है, ऑनर दिया गया है। बिब्लिकल वे के अंदर बहुत अच्छा और मुनासिब तरीका यह है कि घर के अंदर सरबराही मर्द की होनी चाहिए। यह बाइबल मुकद्दस का एक ऑन द होल रूल है। बाज हालात में हमें एक्सेप्शंस नजर आती हैं, एक्सेप्शंस हमें यूं नजर आती हैं घर के अंदर कि कभी जब घर का सरबराह नहीं रहता या नहीं होता तो फिर औरत को घर का निजाम चलाना पड़ता है। बट दीज आर द सम एक्सेप्शनल केसेस, ये ओवरऑल बिब्लिकल वे और रूल नहीं है। बाइबल मुकद्दस की रिश्तों में खूबसूरती यह है कि मर्द सर है तो उसे सरबराह होना चाहिए और उसकी हेडशिप को ऑनर करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, तो घरों के अंदर मसाइल कम होते हैं, क्योंकि मर्द विजडमली जो है वो डिसीजंस चार्ट आउट करते हैं, जबकि खवातीन इमोशनली डिसीजंस को स्ट्रेटजीज को चार्ट आउट करती हैं। सो ये नेचुरल इन डिफरेंस इन जेंडर, डिफरेंस इन नेचर है। अगर हम रियलिस्टिक हो तो हकीकत पसंद शख्स को इसको मानना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, अगले दिन एक दिन ये टेलीविजन पर एंकर पूछ रहा था, बड़ी तरह लेवल इसी को, ये एसपी थी, मुझे उसका एक क्लिप पाया तो जो चीज अच्छी लगी मुझे, तो उसको पूछा गया एसपी साहिबा को कि आप इतनी मतलब दबंग है तो घर में भी आपका यही रोब है, तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। जो है वो घर में किसकी चलती है, आपकी या आपके हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड की। आपकी नहीं चलती? नहीं। एक तो आप डोमिनेंट हैं, ऊपर से पुलिस वाली हैं। पता है क्या, अल्लाह पाक ने ना मर्द का ना रुतबा औरत से ऊपर रखा है। मैं उस चीज को समझती हूँ। मैं पुलिस वाली हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपने मियाँ से ओए बात सुन, इस तरह तो नहीं ना। देखिए मुझे अच्छा लगता है आजिज़ी में रहना, उनकी कदर करना, तो बस यही बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं गर्ल से एक बात करना चाहूंगी। अगर आप सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, आप असिस्टेंट कमिश्नर बन रहे हैं, आप ASP बन रहे हैं, आप कुछ भी बन रहे हैं तो औरत ना, अल्लाह पाक ने मर्द का दर्जा जो है वो औरत से ऊपर रखा है, तो अपने शौहर की इज्जत करें और अपनी ऑटोमेटिकली करवाएं। तो कितनी खूबसूरत बात है कि अगर हम अपने घरों के अंदर जो सरबराह है, जो मर्द है, जो बाप है, अगर हम उनको ऑनर करें और उनकी डिसीजंस को
ऑब्लाइज करें, रिगार्ड करें। कई सालों से मेरे वालिद साहब ने घर के अंदर, वो भी वालिद है, खुदा का शुक्र है, हयात है, और खुदा ने मुझे भी ये फजल दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी हयात में ट्रांसफर किया, और मेरा खुदा का फजल है कि उसको अच्छी तरह से निभा रहा हूं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारे घरों का सरबराह अगर फिजिकली बाप है तो स्पिरिचुअली हेडशिप और ऑनर खुदा बाप की होनी चाहिए, कि हम सारे पूरा घराना उस खुदा की बंदगी करने वाले हो। जैसा यीशु ने कहा, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, साडा ते इक्को ही प्यो होवेगा, हम उसके अलावा किसी की बंदगी नहीं करेंगे, किसी को ऑनर नहीं करेंगे, किसी की सिताइश नहीं करेंगे। तो काश कि हमारे घरों में जहां फिजिकली हम अपने जिस्मानी तौर पर बाप को ऑनर करें, वहां अपने खुदा को भी उसका मुकाम दें। बहुत सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, बड़े खुदा है, यानी बथेरे प्यो ने, लेकिन खुदा एक वाहिद यकता लाफानी लासानी एक ही खुदा माबूदों में सबसे अजीम बेमिसल बेनजीर खुदा है। खुदा करे कि हम एक ही खुदा की बंदगी करें, इक्को ही प्यो दे लड़ लगे रहिए और अपनी जिंदगी उसी के चरणों में गुजार दें। अब न्यू टेस्टामेंट के अंदर यीशु मसीह ने अपने मां बाप की इज्जत की। आपको मालूम है, अगर हम लुका निकालिए, यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो दूसरा बाब है, और दूसरे बाब की 52वीं आयत में लिखा है, 51वीं आयत अगर पढ़े, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा। किनके ताबे रहा? मरियम और यूसुफ अपनी मां और बाप के ताबे रहा। द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस। आज बगावत की रूह है, नाफरमानी की स्पिरिट है, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए एक खूबसूरत मॉडल है कि जो खुदा में से खुदा होकर भी जमीन पर अपने वालिदैन के ताबे रहा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तो ये खानदानों में इस रिश्ते की खूबसूरती यह है कि बाप मुहैया करने वाला होता है, प्रोवाइडर, फिक्र करने वाला। यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मुकद्दस इंजील के 5वें बाब के अंदर उसकी 32वीं आयत से अगर हम उसको ऑन में पढ़े तो मसीह खुदावंद ने 25वीं आयत से अगर पढ़े इसको, यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देकर, सारा हवाला तो नहीं हम पढ़ेंगे, अगर हम इसको देखें 5वां बाब 6ठा बाब उसकी 25वीं आयत से 32वीं आयत, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मुकद्दस इंजील 6ठा बाब और 25वीं आयत से 32वीं आयत। तो मसीह खुदावंद ने कहा कि हमें फिक्र होती है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मसीह ने कहा हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं और फिर ना कोठियों में जमा करते हैं, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। फिर हम फिक्र करते हैं अपनी उम्र के बारे में, फिक्र करके तो हम एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। फिर हम लिखा है यहां पर अपनी पोशाक की फिक्र करते हैं, जंगली शोषण को देखो कितनी खूबसूरत है। फिर घास के बारे में लिखा है। तो आगे लिखा है कि ये सारी चीजें जिनकी हम फिक्र करते हैं, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। सो ही केयर्स फॉर अस। जैसे बाप बच्चों की फिक्र करते हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू नरिश देम, जैसा कि लिखा है 4th आयत में ये इफ्सियों जो हमने हवाला पढ़ा कि उनकी परवरिश करो, नर्चर देम, नरिश देम, परवरिश करना, पालना। दे आर रिस्पॉन्सिबल। इन सम केसेस इट इज एक्सेप्शनल। बाज हालात में वालिद यानी घर का सरबराह या जो बाप है वो बुजुर्गी की वजह से, बुढ़ापे या बीमारी की वजह से
उसको इस्तिस्ना हासिल है कि वो नहीं कमा सकता, वो घर का निजाम नहीं चला सकता, लेकिन जनरल रूल ये है कि घर का सरबराह ही इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड, प्रोविजंस के लिए, मुहैया करने के लिए। तो जब जिस्मानी वालिदैन, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे जिस्मानी वालिदैन है, 7वें बाब, मत्ती 7वें बाब की 7 से 11, बुरे होकर तुम्हें अच्छी चीजें देना जानते हैं। अगर कोई रोटी मांगे तो वो पत्थर नहीं देंगे। बच्चा के अब्बू जी मुझे रोटी दें तो वो पत्थर नहीं देगा। अगर वो मछली मांगे तो वो सांप नहीं देगा। मसीह ने फरमाया जब तुम्हारे बाप, जिस्मानी बाप, फानी बाप बुरे होकर तुम्हें अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को सबसे अच्छी चीज यानी रूह कुदुस क्यों ना देगा। तो जब जिस्मानी बाप जिस्म की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो रूहानी बाप जिस्म के साथ रूह की जरूरत को भी पूरा करता है। और हम में से रूह कुदुस हर एक की जरूरत है। और पाक रूह से मामूर खानदान खुदा के पसंदीदा खानदान है। रूह कुदुस से मामूर जिंदगियां और घराने। अच्छा, एक और बात है कि घर का सरबराह, लीडरशिप के अंदर यह क्वालिटी है कि ही मस्ट नो द आर्ट ही मस्ट नो द आर्ट ऑफ नो। हर गल च हां हां जी जी करने वाला भी लीडर नहीं हुंदा। हर गल च बच्चे कुछ भी कहते हैं और वो ना मानने वाली भी बात है। अगर हर बात में हां कहेंगे तो ये भी घर का लीडर नहीं। घर के लीडर, घर के सरबराह, घर का जो बाप घर में है, उसको द आर्ट ऑफ नो भी आना चाहिए कि नहीं कहना भी आना चाहिए। क्यों? वजह क्या है? इसलिए आसमानी बाप हमें हर वो चीज जीत देता है जो हमारे फायदे की है, जो हमारे लिए मुनासिब है, जो अच्छी है, जो जिससे उसकी इज्जत होती है, जिससे उसका जलाल जाहिर होता है। लेकिन लिखा है कि बाप अगर बुरा होकर मछली की जगह पर सांप नहीं देता, रोटी की जगह पर अंडे की जगह पर बिच्छू नहीं देता, रोटी की जगह पर पत्थर नहीं देता, तो इसका मतलब है कि वो बुरी चीज के लिए ना करता है जो बिच्छू के लिए ना है। सांप के लिए बच्चों को सांप नहीं देगा। बच्चा सांप मांगे वो कहेगा नहीं, मैं तुझे सांप नहीं दूंगा, तुझे मछली दूंगा। बच्चा बिच्छू मांगे वो कहेगा नहीं, बिच्छू नहीं दूंगा, तुझे अंडा दूंगा। बच्चा पत्थर मांगे वो कहेगा नहीं, तुझे पत्थर नहीं, रोटी दूंगा। यानी एक के ऑपोजिट दूसरी चीज है। तो वो बुरी चीज बच्चों को नहीं देगा, तो उसे ना का आर्ट भी आना चाहिए कि जो चीज अच्छी नहीं है वो नहीं देगा। जिस चीज से उसके नाम, उसकी इज्जत, उसके जलाल पर हरफ आता है, दाग लगता है, उसको बच्चों को मना ही चाहिए। ये फादरहुड है, ये बाप होना है। बाप होना बच्चे पैदा करने का नाम नहीं है कि बच्चे पैदा हो गए थे मैं प्यो बन गया। बाप होना, ही इज द रिस्पॉन्सिबल टू केयर फॉर देम। उनको ना करनी है हां की जगह पर हां और ना की जगह पर ना करनी है, ताकि खानदान बी फेम ना हो, नाम खानदान का बदनाम ना हो। अगर बाप समझता है कि फला जगह पर जाना मुनासिब नहीं है बच्चों का, तो उसको ना करनी चाहिए। ही मस्ट स्टॉप देम। फला चीज नहीं खानी चाहिए, ही मस्ट स्टॉप देम। फला काम नहीं करना चाहिए, फला सोहबत नहीं अच्छी, फला चीजें नहीं मुनासिब, ही मस्ट स्टॉप देम। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। इसीलिए लिखा है, इस पैराए में इकट्ठे बयान किया कि ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को यानी अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि उनकी तरबियत करो। ट्रेन देम, टेम देम। और ट्रेनिंग के लिए लाठी भी इस्तेमाल होती है। ट्रेन देम, टेम देम। और नसीहत, एडवाइस देम, काउंसल देम।
لیکن صرف جو ہے بچے اس نصیحت کو نہیں مانیں گے جڑی منہ نال کیتی جاوے، لیکن اگر ماڈل بن کر دکھایا جائے تو پھر بچے فالو بھی کریں گے. تو یسوع مسیح نے ہمیں خوبصورت ماڈل دیا ہے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں کہ باپ کی عزت کیا ہے اور اولاد کی فرمانبرداری اور تابعداری کیا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمیں ایک بہت خوبصورت تصویر ملتی ہے، کہانی ملتی ہے ابراہام اور اس کے بیٹے اسحاق کی. کیا باپ اور بیٹے کا خوبصورت تعلق ملتا ہے کہ باپ یعنی ابراہام اپنے باپ کا فرمانبردار یعنی خدا کا فرمانبردار ہے، بیٹا اسحاق اپنے باپ یعنی ابراہام اور اس کے باپ یعنی براہ راست اپنے ہی باپ خدا کا فرمانبردار ہے. تو گویا جسمانی باپ کی فرمانبرداری در حقیقت آسمانی باپ کی ہی فرمانبرداری ہے. اس لیے جیسے ابھی پادری صاحب کہہ رہے تھے کہ جب کلام کھلتا ہے، کلام بولا جاتا ہے تو بولنے والا انسان نہیں ہوتا بلکہ خدا ہی بول رہا ہوتا ہے. ایسا ہی جب باپ ہی از دا ریفلیکشن آف دا گاڈ، وہ خدا کا عکس ہے زمین پر. تو اگر اولاد اپنے باپ کی فرمانبردار ہے اور وہ باپ آسمانی باپ کا فرمانبردار ہے تو اولاد بھی آسمانی باپ کی فرمانبردار ہوگی. جہاں جہاں جتنا جھول باپ میں ہوگا آسمانی باپ کی عزت اور خدمت اور بندگی اور پرستش کے اندر اتنا جھول آپ کو اولاد میں بھی نظر آئے گا، اپنے باپ کے حوالے سے اور آسمانی باپ کے حوالے سے. اس لیے بائبل مقدس کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو باپ ہے، ہاں میں بیان کر رہا تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ابراہام اور اسحاق. اچھا ابراہام بوڑھا ہے اور اسحاق اپنی فل قوت میں جوانی میں ہے اور دونوں چل پڑے ہیں پہاڑ پر اکیلے کیونکہ ملازموں کو کہا کہ تسی تھلے رہو. اب جب جا رہے ہیں تو بیٹے نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور باپ ساتھ میں جو ہے وہ آگ اور چھری لے کر چل رہا ہے. تو بیٹا باپ سے کہتا ہے ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں، ہمارے پاس آگ بھی ہے، لیکن قربانی کے لیے برا کدھر ہے؟ تو باپ کہتا ہے آسمانی باپ مہیا کرے گا. ہی از اے پرووائڈر، خدا خود مہیا کرے گا. سو دونوں یعنی بیٹا بھی باپ کی تابعداری میں اور باپ پھر آسمانی باپ کی تابعداری میں چل پڑے. جب مذبح بنا لیا گیا اور بیٹے کو باندھنے لگا تو اس وقت کی جو تابعداری ہے یہ سب سے بڑی کمال کی تابعداری ہے جو ہمیں یسوع مسیح کی صلیب پر باپ کے ساتھ تابعداری نظر آتی ہے کہ جوان پتر ہوئے تے تکا مار کے پیو نوں تے بھج نہیں سی سکدا. کیا اس کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی؟ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا تھا کہ میرا پیو مینوں کیوں بندا پیا؟ تھلے لکڑیاں چن کے او دے اوتے مینوں ہن رکھ کے اینے ہن کی کرنا؟ بن کے مینوں ذبح کرے گا تے مینوں اگ لا دے گا، سوختنی قربانی چڑھا دے گا. کیا اس نے اس سے پہلے اپنے باپ کو سوختنی قربانیاں چڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا ہوگا، کیونکہ ابراہام خدا کی حضوری میں ایسے ہی قربانیاں گزرانتا تھا، لکڑیاں چنتا تھا، برا رکھتا تھا، ذبح کرتا تھا، سوختنی قربانی کے لیے آگ لگا دیتا تھا. اب سارے کا سارا منظر اسحاق کی آنکھوں کے سامنے ہے. اگر تابعدار نہ ہوتا تو پیو تکا مار کے ٹر جاندہ. اس نے کہا نہیں باپ، اگر اپنے باپ کی مرضی یوں ہی تجھے پوری کرنی ہے تو پھر اپنے باپ کی مرضی میں یوں ہی پوری کروں گا. دیکھ میں حاضر ہوں، میری جان بھی تیرے لیے حاضر ہے. یہ ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ کہ میری جان بھی تیرے لیے حاضر ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی قربان نہیں کرتے، یہاں پورے کا پورا بیٹا قربان ہو رہا ہے. وہاں پر ابراہام اور اسحاق، پھر نیو ٹیسٹمنٹ میں یسوع مسیح کی صلیب پر خدا کا بیٹا. کیا خوبصورت ہمیں رشتہ ملتا ہے. تو آج ہمارے لیے یہ سیکھ ہے، یہ تربیت اور نصیحت ہے. فرمانبرداری اولاد کے لیے واجب ہے اور جو
والدین اور باپ خاص طور پر, کیونکہ باپ جو ہے نا یہ اکاؤنٹیبل ہے, جو باپ ہے خدا کے حضور میں فیمیل سے حساب نہیں لیا جائے گا, یہ پیو کو حساب لیا جائے گا کہ ہاں بھئی تینوں گھر گرستی دتی سی, گھر گھرانا دتا سی تو کیتا کی, تجھے اولاد دی, تو نے ان کی تربیت اور ان کو نصیحت کیسی کی, تربیت کیسی کی. تو والدین کے لیے, مردوں کے لیے آج میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جو الائن کر لے, جو ببلیکل فادر ہے اس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو الائن کرنا ہے. اور فیمیل کے لیے کہ گھر کے اندر مردوں کو بطور شیر گجن دیا کرو, تے ایویں انہاں دی آواز دب نہ دیا کرو, تو چپ کر میں آپ ہی کر لینی ہے. اچھا بڑا پرابلم ہے گھروں میں. اچھا ماں باپ کے ماؤں کے قریب پلا کیوں جاندے نے بچے, کیونکہ یہ چموٹا بھی مار دیاں تے ہولا جیا تے اگوں نہ ول کے گل ساریاں تے بچے خراب کر بیندیاں نے, تے پیو نو کہندے تو پرا رہ تے اسی آپ کر لینیاں وا. تو پھر بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ادھروں ذرا سختی ہو جانی ہے تے ادھروں ذرا سافٹ کارنر ہے, تو بھج کے ماں دیاں لتاں چ وڑ جاندے نے کہ لے بھی پیو کول تے بچا. یہاں پر پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. اچھا دوسری پرابلم بھلا کب کریٹ ہوتی ہے, جب گھر کے اندر پیو دے سامنے, بچیاں دے سامنے ماں پیو نو ڈی گریڈ کر دی رہے, تسی تے چپ کرو, تانوں تے پتہ کوئی نہیں, میں آپ ہی سام لینی ہاں, میں آپ ہی کر لینی ہاں. تب بچوں کو لگتا ہے کہ ساڈے پیو نو واقعی کوئی نہیں پتا, ساڈی ماں نو چوکھا پتہ ہے. یا بچوں کے سامنے جب مائیں اپنے شوہروں کو یعنی پیواں نو کہندیاں نے کہ بچوں کو یہ انڈائریکٹلی بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ تہاڈا پیو ایویں ہوئی ہے. ہن پنجابی چ کنے بڑے لفظ نے ایویں واسطے, اچھے تو اچھے, یعنی میں اچھا لفظ کر لینا, بھولا ہی ہے, یہ ڈیسنٹ لفظ ہے. تے وہ باپ کو تو بھولا کہتی ہے, اپنے آپ کو چلاک نہیں کہندی. نا. تو اینی ہاؤ لیڈرشپ, ببلیکل لیڈرشپ گھر کے اندر مرد کے پاس ہے. اور اچھا ہے کہ اگر مرد تھوڑا سا نرم بھی ہے نا, تو بیوی سخت ہونے کی بجائے اس کی نرمی سے بھی زیادہ اس کے اندر ہو, کہ او دے نال او نہیں اونجدا تے اس کو آنر کرے, اس کو عزت دے, اس کو ڈی گریڈ نہ کرے. اور ایک آخری بات ہے کہ بچے جب خوف میں ہوتے ہیں, خطرے میں ہوتے ہیں, تو انہیں پھر گھر کے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بچوں کو اپنے باپ کی ضرورت ہوتی ہے. ایون کہ فیمیل عورتوں کو بھی پھر مردوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب جب گھر کے اندر, اس لیے جو باپ ہے نا یہ بچوں کی پناہ گاہ بھی ہے. خوف اور خطرے میں, تھریٹس اینڈ فیئر کے اندر بچے پناہ لینے کے لیے بھاگ جاتے ہیں. کہاں پر نیرا ہوئے, خوف ہوئے, خطرہ ہوئے, کوئی کتا آ جاوے اور کسی بھی قسم کا کوئی خوف خطرہ ہو, تو اگر باپ ساتھ ہو تو بچے تھوڑے سے دلیر آپ کو نظر آئیں گے. ماں کی موجودگی میں وہ دلیری نہیں ہوگی جو دلیری آپ کو بچوں میں باپ کی موجودگی میں نظر آئے گی. اندھیرے میں سے جا رہے ہو, خوف میں سے, خطرے میں سے گزر رہے ہو, تو باپ کی موجودگی انہیں دلیر کرے گی. اس لیے گھر کے اندر باپ کی سربراہی ہونا بڑی ضروری ہے. باپ کیا ہے؟ باپ سپر بھی ہے, ڈھال بھی ہے. باپ گھر کے اندر تلوار بھی ہے. یعنی یہ اپنے بچوں پر آنچ آنے نہیں دیتا. اور ہم اکثر بچوں میں اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو پجے پجے باہر لڑائی لین ٹر جاندے نے, سانو وہاں سانو دس. بچے آ کر بتاتے ہیں باپ گھر کے اندر تلوار بھی ہے, سپر بھی ہے اور ڈھال بھی ہے. اس لیے جن کے سر پر خدا کے فضل سے ان کے باپ حیات ہے, بے شک ہمارا ابدی باپ ہے جو ہمیں یتیم ہونے ہی نہیں دیتا. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. روح القدس کے وسیلے سے ہی ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں, تو وہ ہمارا ابدی باپ ہے. تو ہم چرچ یتیم تو نہیں ہے, یہ تو بات ڈیفینیٹ ہے. لیکن جن کے فزیکلی بایولوجیکلی باپ زندہ ہے تو ان کو آنر کرنا ہے. خدا کا شکر ہے عزت کے ساتھ ساتھ. اچھا تابعداری بھی کرنی ہے. اور آخری بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا, یہاں پر لکھا ہے
کہ اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، یعنی ان کو دک نہ کرو، کیونکہ جب وہ اریٹیٹ ہوں گے تو پھر وہ بدتمیزی کریں گے. لہذا ہر ایک چیز کرینے اور شائستگی سے عمل میں آنی چاہیے تاکہ اسی اپنیاں عزتاں کنج کے بئیے، اور اسی میں خدا کا جلال ظاہر ہوگا. اگر ہر ایک دوسرے کی عزت کرے گا تو اسی سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا. ہمارے گھروں میں ہمارے بچے جب خاص طور پر ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچے باغی ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، بچے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، کیونکہ گھر کے اندر ماں باپ کی کوارڈینیشن اچھی نہیں ہوتی تو وہ باہر نکلتے ہیں، سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں، سوسائٹی میں پھر غلط سوسائٹی میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر بچے سوسائٹی کے ناگ سے ڈس لیے جاتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں کہ ماں پیو دونوں ہی چنگے ہوندے نے، گھر کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے تو بچے خراب ہو جائیں، لیکن ایک ٹاوا ہوتا ہے. یہ بھی ایکسیپشنل کیسز ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو وہ بچے خراب ملیں گے جنہوں نے کار اٹ کھڑکا چلتا رہتا ہے. وہ بچے باغی ہوں گے، وہ گھر سے باہر نکلے رہیں گے، اور کیونکہ انہوں نے گھر سے سکون لبدا کوئی نہیں تو باہر وہ سکون چ رہتے ہیں. اس لیے کہ گھر کے اندر اگریشن کا ماحول ہوتا ہے، گھر کے اندر میاں اور بیوی دونوں آپس میں اگریسو ہوتے ہیں، جارحانہ، اور پھر ان کا غصہ بچوں پر بھی نکلتا رہتا ہے. لہٰذا بچے پھر باغی رہتے ہیں اور وہ گھر سے باہر رہتے ہیں، اور پھر وہ سوسائٹی میں جا کر خراب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا، بچوں کو سکون ملے گا، وہ پسند کریں گے گھر میں بیٹھنا. اور بہنوں بھائیوں کے لیے بھی میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. گھر کے اندر چلتے چلتے ذہن میں آ گیا کہ بہنوں بھائیوں میں سے جتنے بھی بہن بھائی ہیں گھر کے اندر 2 سے لے کر 12 تک بھی درجن پوری بھی ہوئے، پوری ٹیم بھی ہوئے، ایک چیز یاد رکھیں کہ گھر کے اندر اگر بہنیں ہیں بھائی ہیں تو اگر تو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں گے تو خدا کا جلال ظاہر ہوگا. یاد کیا بات رکھنی ہے کہ فیملی کے اندر بہنوں بھائیوں میں سے کوئی ایک آخر تک باقی رہتا ہے جس نے باقی ساروں کے مرے ہوئے چہرے دیکھنے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، کوئی ایک آخر تک باقی رہے گا جس نے باقی سب اپنی ساری فیملی کے جنازے میں شریک ہونا ہے، ان کے مردہ چہروں کو دیکھنا ہے. تو اچھا نہیں ہے کہ بابرکت زندگیاں گزارے. ہمیں نہیں پتا کہ آخر تک کون رہے گا، پہلوں کنے جانا ہے، بعدوں کنے جانا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن کوئی ایک آخر تک رہے گا جس نے سب کو مرے ہوئے دیکھنا ہے. تو لہٰذا آؤ اپنے گھروں کے ماحول کو بابرکت بنائیں. جو پاک رشتے خدا نے ہمیں دیے ہیں ان رشتوں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں اور قدر کریں، اور طریقے سے سلوک کے ساتھ زندگیاں گزاریں تو زندگیوں سے اور رشتوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا. ونس اگین ہیپی فادرز ڈے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.
اچھا, عورت کے لیے مرد کی پروٹیکشن کتنی ضروری ہے؟ عورت کے لیے مرد کی پروٹیکشن کیا مطلب؟ جیسے بیٹی کے لیے باپ, بیوی کے لیے ہسبینڈ. اب مرد جو ہے وہ ہے ہی پروٹیکشن, وہ چاہے کسی بھی فارم میں ہے. وہ اگر باپ ہے تو بیٹی کو پروٹیکشن دیتا ہے, اگر شوہر ہے تو بیوی کو پروٹیکشن دیتا ہے, اگر بھائی ہے تو بہن کو پروٹیکشن دیتا ہے. مرد ہے ہی پروٹیکشن کا نام. لیکن میڈم آج کل کی لڑکیاں, وہ اگر ایک بیوی ہے, وہ اپنے شوہر سے زیادہ کامیاب ہو جائے یا اس سے زیادہ ارننگ کرنے لگ جائے تو وہ اس پہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہے, یہ ٹھیک ہے؟ یہ بہت غلط بات ہے. ڈومیننسی دیکھیں, اگر ایک عورت جو ہے وہ مرد سے زیادہ کما رہی ہے نا, تو مجھے یہ لگتا ہے اگر اس کا شوہر کم کما رہا ہے اور وہ خود زیادہ کما رہی ہے, پھر بھی میں کہتی ہوں اگر اس کا مرد اس کو, اس کا شوہر اس کو کچھ تھوڑا بہت خرچہ دے نا, تو وہ اس کو لے کے, اس خرچے کو لے کے بھی راضی ہو جائے, نو میٹر کہ اس کی کتنی تنخواہ ہے, اس سے اپنے شوہر سے زیادہ تنخواہ ہے, تو میں کہتی ہوں وہ چیز زیادہ اچھی ہے. کہ جو مرد ہے نا اس کو کبھی بھی نا مطلب لیٹ ڈاؤن نہ کریں. یعنی عورت کو کبھی مرد کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے کہ تم میرے سے کمزور ہو, میرے سے کمزور ہو. ہمیشہ اس کو یہی کرا. دیکھیے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے, وہ آپ کے سر پہ سایہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ ہو تو پھر آپ کیا ہیں؟ تو پھر آپ سیف تو نہیں ہے نا, چاہے جتنے مرضی گارڈز ہوں آپ کے ساتھ. جو پروٹیکشن آپ کو ایک مرد پرووائڈ کر سکتا ہے, آپ کا اپنا شوہر پرووائڈ کر سکتا ہے, وہ کوئی اور بھائی کے روپ میں, باپ کے روپ میں, ایگزیکٹلی بیٹے کے روپ میں. ایگزیکٹلی. جی ناظرین, میرے ساتھ موجود تھی تہمینہ خان صاحبہ جو کہ پولیس کی دبنگ آفیسر ہیں. ان سے آج بڑی باتیں ہوئی اور انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان حارث کوکر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پنجاب پولیس.